بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا عمل ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ معزز سامعین کرام، جو انسان بھی اس عمل کو کرے گا وہ کروڑ پتی بن جائے گا، مالی پریشانی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور جو انسان اس عمل کو کرے گا وہ دنوں میں ارب پتی بن جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، ایسے مواقع زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، عظیم دنوں کی عظیم ساعتوں کے اندر جو انسان اس عمل کو کرے گا وہ انسان دنیا کی ساری مشکلات، پریشانیوں، تکلیفوں، تنگ دستیوں سے چھٹکارا پا لے گا۔ ہر طرح کی مالی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، یا کسی کاروبار کی پریشانی ہو، یا دکان پہ گاہکوں کی پریشانی ہو، یا اور کوئی پریشانی ہو، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ میرے آقا حبیب کبریا نے فرمایا، جو انسان صبح اٹھ کر صبح کے وقت اس کو پڑھے گا، یعنی سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھے گا، وہ مغرب تک اللہ کے ذمے میں آ جائے گا۔ اور جو سورہ یاسین کو مغرب کے وقت پڑھے گا تو فجر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، تو جب سورہ یاسین سے اللہ کے ذمہ میں آتے ہیں، اللہ کی ذمہ داری میں آتے ہیں، تو جو بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے تو اس کی دنیاوی سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ پر آ جاتی ہے۔ اگر ایم پی اے، ایم این اے کسی کی ذمہ داری لے لیں تو وہ انسان پھولے نہیں سماتا، ہر کسی کو بتاتا ہے کہ ایم پی اے صاحب نے مجھے کہا، ایم این اے صاحب نے مجھے کہا، یا اور کسی نے مجھے کہا۔ لیکن اگر یہی میرا رب انہیں کہے یا میرا اللہ انہیں کہہ دے تو معزز سامعین کرام، اللہ سے جو احکم الحاکمین ہے، جو ولیوں کا ولی، بادشاہوں کا بادشاہ اور ساری کائنات کا تاجدار ہے، وہ جب ذمہ لیتا ہے تو پھر اس لیے اس عمل سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں کہ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال سارے انسانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ میرے بھائی، یہ کہنے سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی پیارے رب مولا کریم کے بندوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور غیب کے لیے جب دعا ہوتی ہے تو اللہ اسے جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ معزز سامعین کرام، جب بندہ کسی دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے، جب بندہ کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ معزز سامعین کرام، جسے نہیں جانتا اس کے لیے مانگتا ہے، میرا رب فوراً اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ عمل ہر وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر وقت ہر جگہ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، یا آپ گاڑی میں ہوں، گھر میں ہوں، بنگلے میں ہوں، سکول میں ہوں، جہاں کہیں ہوں، اس جگہ آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ معزز سامعین کرام، جب یہ عمل ہو جائے گا
تو پھر آپ کے دن بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب بندہ صدقہ دیتا ہے نا تو جیسا دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے صدقے کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور صدقہ کیسی چیز ہے؟ سیدہ فاطمہ بطول جگر گوشہ رسول فرماتی ہیں، ایک مرتبہ 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے ایک انار لایا اور مجھے دیا۔ اب میں جب کھانے لگی اتنے میں دروازے پہ دستک ہو گئی اور سائل آ گیا، سوال کرنے والا آ گیا اور کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ دے دو۔ جب یہ بات کہی کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ دے دو، اور وہ بات، وہ سوال، وہ سائل کی آگزاری سیدہ فاطمہ بطول کے کانوں تک پہنچ گئی، فوراً غلام سے کہا کیا بات ہے؟ تو غلام نے کہا سائل آیا ہے، مانگنے والا آیا ہے، اللہ کے نام کا مانگ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ بطول فرماتی ہیں میں نے وہ اٹھایا اور ان کو دے دیا۔ معزز سامعین کرام، جب دیا تو پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انار لے کر آئے اور 6 دانے سیدہ فاطمہ بطول کو دیے۔ سیدہ فاطمہ بطول فرماتی ہیں حضرت علی سے مذاق کر رہے تھے، فرمایا اے علی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا رب 1 کے بدلے 10 نہ دے، وعدہ کیا ہے کہ 1 کے بدلے 10 دوں گا، تو 6 کہاں سے آگے؟ میں نہیں مان سکتی، میرے 10 دانے پورے کرو۔ ارے فاطمہ، ارے جگر گوشہ رسول، اتنا زیادہ اعتماد، اتنی بڑی بات؟ ہاں، میرے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو صدقہ دے گا اسے 10 گنا بڑھ کے ملے گا، تو میں نے صدقہ دیا ہے، اللہ کے نام کا دیا ہے، دو مجھے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے وہ 10 دانے پورے کر کے دے دیے۔ تو معزز سامعین کرام، عمل کیا ہے؟ صدقہ کرنے سے یہ سب کچھ مل جاتا ہے، تو صدقہ لازمی کیجیے گا۔ تو عمل، سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو انسان جس مشکل کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس ضرورت کے لیے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ مشکل، اس کی وہ ضرورت، اس کی وہ ساری مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ذوق سے، شوق سے، محبت سے اور عقیدت سے درود پاک پڑھیے گا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا غنی یا لطیف یا کریم، یہ 4 نام صرف 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت جو سورہ یاسین کی آیت ہے،
یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے صرف 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے، 33 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن کرنے کا عمل ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ 7 دنوں کے اندر کوئی ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں، اور آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آپ کی آخرت بھی بن جائے۔ اس لیے لازمی شیئر کیجئے گا، پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔